أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تسمع بارد سورة الأنفال اور سورة التوبہ ہے۔ سورة الأنفال کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی باتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے ایمان کوئی جامع چیز نہیں ہے، بلکہ وہ کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے، بڑھتا کم ہوتا رہتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل بھروسہ اعتماد کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے مال دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، یہی سچے مومن ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسے مومنوں میں شامل فرمائے۔ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کَرِیمٌ، اللہ تعالیٰ نے ان کی کامیابی کے بعد اور ان کے سچے مومن ہونے کے بعد ان کا رزلٹ بھی بیان کیا۔ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے بہت اچھے درجات ہیں۔ وَمَغْفِرَةٌ، اور بخشش ہے۔ وَرِزْقٌ کریم، اور عزت والی روزی ہے، یعنی جنت کا داخلہ ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر کیا ہے، اور غزوہ بدر اچانک سے ہوا تھا۔ اہل اسلام قافلے کو روکنے کے لیے نکلے اور ان کی منشا یہی تھی کہ بغیر لڑائی کے اس قافلے کو اپنے ہاتھ میں لیں، لیکن اللہ رب العالمین کچھ اور چاہتے تھے، اور اللہ رب العالمین چاہتے تھے کہ حق کو حق کر دے اور باطل کو باطل کر دے۔ اور بالکل ایسا بغیر تیاری کے ساتھ مسلمانوں نے غزوہ بدر لڑا، اور اس سے مسلمانوں کو حوصلہ ہوا کہ ہماری تعداد بھی تھوڑی تھی، اسلحہ بھی تھوڑا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر کامیابی دی، اور کفار کے اوپر یہ روح بیٹھ گیا کہ بغیر تیاری کے اور مٹھی بھر مسلمان اس طرح انہوں نے جو ہے ان کو مارا بھی ہے اور قتل بھی کیا اور قیدی بھی بنا لیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس صورت میں سورۃ الانفال میں اہل اسلام پر اور بالخصوص مجاہدین غزوہ بدر پر کچھ انعامات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بلند جگہ دی۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو ہلکی سی نیند ان کے اوپر طاری کر دی جس کی وجہ سے وہ فریش ہو گئے، اور پھر اللہ رب العالمین نے اہل اسلام کو یہ بھی کرم کیا کہ کفار کی تعداد کم کر کے دکھائی تاکہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو کہ یہ تھوڑے سے مٹھی بھر کافر ہم ابھی ان کا مقابلہ کریں گے۔ اور ایسا نہیں تھا کہ کافروں کی نظر میں اہل اسلام کی تعداد کو بڑھا دیا، اللہ نے ان کی نظروں میں بھی مسلمانوں کی تعداد کم ہی دکھائی تھی تاکہ ایسا نہ ہو کہ کافر زیادہ مسلمان دے کر بھاگ جائیں اور وہ بھی آمادہ ہو جائیں لڑنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا سینیریو بنایا کہ دونوں جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی مخالف تعداد کم دکھائی، اور اللہ یہ چاہتے تھے وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اللہ حق کو حق کرنا چاہتے تھے اور باطل کو باطل کرنا چاہتے تھے۔ اگر ایک ہی طرف سے بھی تھوڑی سی جھول آ جاتی تو شاید ایسا ہوتا کہ ایک بھاگ جاتا اور لڑائی نہ ہوتی۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ یہ لڑے، اللہ یہ چاہتا تھا یہ جہاد ہو، اللہ یہ چاہتا تھا کافر اسلام کفر اسلام کا مارکا ہو، اللہ یہ بتانا چاہتا تھا، مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ہمارا وہ ہاتھ قافلہ آ جائے جو بغیر لڑائی کے غیر ذات شوکت، لیکن اہل اسلام کی چاہت کے خلاف اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہی غالب ہوا اور دونوں کا آمنا سامنا ہوا، پھر لڑائی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو کامیابی اور کامرانی بھی دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کے اصولوں کو بیان کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اہل ایمان جب بھی تمہارا کفار سے ٹکراؤ ہو سب سے پہلا کام فاثبتوا، ثابت قدمی اختیار کرنی ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اسی کے اندر اللہ نے تمہاری فلاح رکھی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، تیسرا کام وَلَا تَنَازَعُوا، اور چوتھا کام یہ آپس میں کرنا ہے کہ تم نے آپس میں اختلاف نہیں کرنا، اتحاد کو قائم رکھنا ہے۔
اتحاد کو قائم رکھتے ہوئے اور آپس میں اختلاف سے بچتے ہوئے تم نے جہاد میں جانا ہے۔ فَتَفْشَلُوا، اگر تم نے ایسا کیا پھر تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا، اور تم صبر کرو۔ اور جہاد میں صبر یہ ہوتا ہے کہ تم استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مراد اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی رحمت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو جہاد کے لیے ڈٹ جاتے ہیں، میدان کارزات میں اترتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، اللہ رسول کی اطاعت فرما برداری اور احکامات کے مطابق اپنے آپ کو، اپنے مال جان کو لے کر کفار کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، وَرِيَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری کرتے ہوئے نکلے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے نکلے، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، جو وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کرنے کا ضرور احاطہ کرے گا۔ وَيَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، اور جب شیطان نے ان کے اعمال، کافروں کے اعمال ان کے نزدیک مزین کر دیے کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، تم مسلمانوں کے خلاف نکل رہے ہو، تم اہل اسلام کو مارنا چاہتے ہو، تم ان کی ایریڈیکیشن کرنا چاہتے ہو، جڑ سے اکھاڑنا چاہتے ہو، چونکہ ان کی تمنا یہ تھی آج ہم نے مسلمانوں کو نہیں چھوڑنا، آج ہم نے ان کا خاتمہ ہی کرنا ہے، اور شیطان نے یہ کام ان کے نزدیک بہت بھلا اچھا کر دیا، حالانکہ یہ اچھا کام نہیں تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان کی زندگی میں ایسے کام ہوتے ہیں جو انسان کو بڑے اچھے بھلے دکھائی دیتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں وہ اچھے نہیں ہوتے، وہ شیطان ان کو اچھا کر کے دکھا رہا ہوتا ہے، جو اللہ رسول کے احکامات کے خلاف ہیں وہ کیسے اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات اس کو بہت انسان اچھا سمجھتے ہوئے اس کے اوپر قائم رہتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال ان کو بہت مزین کر کے دکھائے، وقال، اور کہا، لا غالب لکم اليوم من الناس، لوگوں میں سے آج تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا ساتھی ہوں، میں ہمسایہ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی تمہیں آج شکست نہیں دے سکتا۔ کافروں کو حوصلہ دیا شیطان نے اور بھڑکایا، تیار کیا، امیدیں دلائی۔ فلما تراءت الفئتان، جب دونوں فوجیں، اسلام اور کفر کی فوجیں آپس میں ایک دوسرے کی آمنے سامنے ہوئی، جب دونوں نے ایک دوسروں کو دیکھ لیا، نکص علی عقبیہ، یہ اپنے ایڑیوں کی بل جو ہے وہ شیطان پھر گیا، وقال، اور کہا، انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں، انی اری ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ بھام کیا کہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کرے گا، اور یہ وہاں سے جو ہے وہ کھسک گیا اور کافروں کو تیار کر کے اس نے چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور مومنوں میں سے جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ کافروں کی جماعت جتنی بھی بڑی ہو، جب اللہ کی مدد ساتھ ہو پھر کوئی نقصان نہیں کر سکتی۔ اور یہ ساتھ فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ صحابہ کے دل میں اللہ نے آپ کی محبت کو ڈالا ہے۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر آپ زمین بھر کی چیزیں خرچ کر دیتے ان صحابہ کے اوپر، آپ ان کے دلوں میں کبھی بھی ایسی والہانہ محبت نہ ڈال سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کے اندر محبت ڈالی۔ صحابہ کی کتنی محبت سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنا تن من دھن ہر چیز، ماں باپ بہن بھائی ہر چیز قربان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ہجرت کر کے ہر چیز چھوڑ کر مدینہ پہنچے، اور پھر وہاں سے اپنا جان مال لے کر، جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ کی محبت، اللہ کی محبت کے لیے نکلے۔ یہ کیا بات تھی؟ یہ صرف اللہ رب العالمین کا کرم تھا کہ اللہ نے محبت کو ڈالا ہوا تھا۔ آج اگر ہمارے دلوں میں محبت ہے، کو ہمارا دوست ہے، اگر مقتدیوں کی، امام کی آپس میں محبت ہے، مسجد والوں کی محبت ہے، محلے والوں کی محبت ہے، بھائیوں کی آپس میں محبت ہے، رشتہ داروں کی، اگر اٹھنے بیٹھنے والے دوستوں احباب کی آپس میں محبت ہے، تو یہ کس کا کرم ہے؟ اللہ کا کرم۔
हमारा बड़ापन नहीं है, हम कहते हैं हम तो इतने भाई हैं माशाल्लाह जी, हम तो बड़े इकट्ठे रहते हैं, आज तक कोई कुछ नहीं हुआ। ये किसका करम है? अल्लाह का करम। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वल्लदीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह, वो लोग जो ईमान लाए, जिन्होंने हिजरत की, अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया। वल्लदीना आमनू व नसरू, जिन्होंने जगह दी, आपकी मदद की। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ये सब सच्चे मोमिन हैं। लहुम मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम, इनके लिए बख्शिश भी है और इज्जत की रोदी भी है। वल्लदीना आमनू मिन बअदु, जो इनके बाद ईमान लाए, वहाजरू, उन्होंने हिजरत की, वजाहदू मआकुम, और तुम्हारे साथ मिलकर जिहाद किया। फउलाइका मिनकुम, वो भी तुम्हारे अंदर ही हैं। लोग कहते हैं फलां तो जो है वो फतह मक्का के ऊपर मुसलमान हुआ था, 8 हिजरी को मुसलमान हुआ, तो 9 को हुआ, उसके मकाम के अल्लाह कहते हैं वल्लदीन आमनू मिन बअदु, इसके बाद भी ईमान लाए, आपके साथ रहे, जिहाद किया। फउलाइका मिनकुम, उनका शुमार भी तुम्हारे अंदर ही होता है। उनको भी यही इजाज़त और प्रोटोकॉल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए भी यही ऐलान रखा है। फरमाया कि मा काना लिल मुशरिकीन अन यअमुरू मसाजिद अल्लाह, मुशरिकीन के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो अल्लाह की मस्जिदों की रौनक बने और उनकी जो है वो तबल्लियत इख्तियार करें। शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र, वो अपने आप पर कुफर की गवाही दे चुके हैं। उलाइका हबितत अमालुहुम, इनके सारे आमाल ज़ाया है। व फिन नारि हुम खालिदून, और ये हमेशा हमेशा आग में रहेंगे। इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह, अल्लाह के घरों को आबाद वो करता है मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर आखिरत के दिन पर ईमान लाता है। व अक़ामस सलाह, नमाज को कायम करता है। व आतज़ ज़कात, और ज़कात को अदा करता है। वलम यख्शा इल्लल्लाह, और अल्लाह के अलावा किसी का डर भी नहीं होता। फासा उलाइका यकूनु मिनल मुहतदीन, अनकरीब ये हिदायत पाने वाले हैं, ये कामयाब होने वाले हैं। अल्लाह उन लोगों में हमें शामिल फरमाए। फरमाया अजअलतुम सिकायतल हाज व इमारतल मस्जिदिल हराम, क्या हाजियों को सत्तू पिलाना, पानी पिलाना, मस्जिद हराम की तबल्लियत इख्तियार करना, उसके नफे नुकसान उसको देखना, खिदमत करना, कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, क्या ये उस शख्स की तरह हो सकता है, ये उसके बराबर हो सकता है जो अल्लाह पर आखिरत के दिन पर ईमान लाया। वजाहद फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया। ला यस्तवूना इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। उसकी वजह इनके पास ईमान है और वो ईमान से खाली है। अगर बंदा ईमान से खाली हो और वो अच्छे काम भी करे तो अल्लाह के यहाँ उसकी कोई वैल्यू मुकद हसीयत नहीं है। ईमान के साथ ही बनता है। अगर ईमान नहीं है तो वल्लदीन कफरू अमालुहुम कसराबिन बक़ीअतिन यहसबु ज़मआनु माअ हत्ता इज़ा जाअहु लम यजिदहु शैआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अगर ईमान के बगैर कोई अमल करे काफिर, उनके अमाल की मिसाल ऐसे है जैसे सहरा के अंदर चमकती हुई रेत है और प्यासा आदमी पानी समझकर जब उसके पास जाता है तो वहां पर कुछ भी नहीं होता। ये समझते हमने बहुत अच्छे अमल किए, जब अल्लाह के पास जाएंगे कुछ भी नहीं मिलेगा। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वक़ालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदियों ने कहा हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह, और ईसाइयों ने कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, ये उनकी अपनी मुंह की बातें थी, अल्लाह की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। फरमाया इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर उन्होंने अपने मज़हबी रहनुमाओं दरवेशों को रब बना लिया। वल मसीह इब्न मरियम, और मसीह इब्न मरियम को भी रब बना लिया। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदा, हालांकि उनको इस बात का हुक्म दिया गया था कि सिर्फ एक अल्लाह की, एक इलाह की इबादत करें। ला इलाहा इल्ला हु, उस अल्लाह के अलावा कोई और इलाह नहीं है। सुबहानहु, वो पाक है। अम्मा युशरिकून, उससे जो वो शिरक करते हैं। हज़रत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आता है, मुफस्सिरीन ने लिखा है जब ये आयत आई उन्होंने सुनी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहा, जो ईसाई से मुसलमान हुए थे, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने अपने मज़हबी रहनुमाओं को, दरवेशों को, उलमा को रब नहीं बनाया था, जबकि कुरान कहता है इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, कि उन्होंने अपने मज़हबी रहनुमाओं को रब बना लिया था, हमने तो नहीं बनाया था।
اور وہ اپنی جگہ پر صحیح کہہ رہے تھے کہ انہوں نے رب نہیں بنایا تھا، لیکن جو قرآن کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بات سمجھائی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے قرآن تب سمجھ میں آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائے، جب تک نہ سمجھائے تب تک سمجھ میں نہیں آتا۔ اپنی مرضی، عقل، فہم اور ڈکشنری اور لغت کو استعمال کر کے ہم قرآن کو سمجھیں گے تو خطا کھائیں گے، قرآن کو سمجھیں گے تو حدیث کی روشنی میں، قرآن کو سمجھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کی روشنی میں۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ، تمہارے علماء، تمہارے مذہبی رہنما جس چیز کو حلال کہتے تھے تم حلال سمجھتے تھے؟ کہا ہاں بالکل ایسا ہے۔ جس کام کو کہتے یہ حلال ہے ہم سمجھتے ہیں حلال ہے، اور جس کو کہتے وہ حرام ہے حرام سمجھتے تھے؟ کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہے، جس کو کہتے تھے یہ حرام ہے ہم اس کو حرام سمجھتے تھے۔ فرمایا یہ تو اللہ کا اختیار تھا، حلال اور حرام کا اختیار اللہ کا تھا، تم نے یہ اختیار لے کر اپنے مذہبی رہنماؤں کو دے دیا، یہی تو ان کو رب بنانا تھا۔ اور فرمایا کہ یہ لوگ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل، یہ ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور سیدھے راستے سے روکتے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونے چاندی مال متاع کو جمع کر کے رکھتے ہیں اس کا حق ادا نہیں کرتے، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ان کے مال متاع کو آگ کے اوپر گرم کر کے، سوراخ کی طرح گرم کر کے ان کے چہروں پیٹھوں پر، پہلوؤں پر داغا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ تمہارا وہ خزانہ ہے جو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے، آج اس کا مزہ چکھو۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو مال کا حق ادا کرنے، صحیح طریقے سے کمانے اور خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ ومن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ زکوٰۃ کو خرچ کرنا، مصارف زکوٰۃ آیت نمبر 60 میں بیان کیے، ہم نے خرچ کرنا ہے تو ان کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ اور آخر میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کا ذکر کیا۔ اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں، آپس میں دوست ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر اس بات کو بھی بیان کیا کہ انسان کی اصل کامیابی نیک اعمال کے ساتھ ہے، اگر وہ نہ ہو، ایمان نہ ہو، نیک اعمال نہ ہو، اور اس کے لیے بخشش کی دعائیں جتنی مرضی کر لیں، اگر اس کا اپنا من ٹھیک نہیں ہے، اندر ٹھیک نہیں ہے، کفر نفاق سے نہیں بچا، پھر اس کو کوئی کامیابی نہیں۔ فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں نہ کریں، 70 بار بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس نے اپنا اندر نہیں بدلا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج ہم کہتے ہیں فلاں کی نماز جنازہ بڑے وقت کے ولی بزرگ نے پڑھائی، بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن کیا جس کی نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے اس کے اعمال کیسے تھے؟ اس کے پاس ایمان کی دولت تھی یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں جی فلاں کی نماز جنازہ میں اتنے علماء تھے، اتنے مواہب تھے اور اتنے توحید پرست تھے، بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن جس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے وہ نماز خود بھی پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ وہ شرک سے بچا تھا، کفر سے بچا تھا، ایمانیات میں پورا تھا، اللہ رسول کی بات کو ماننے والا بھی تھا کہ نہیں ماننے والا تھا؟ یہاں دیکھیں، منظر دیکھیں، اپنے ذہن میں لائیں۔ آخری بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، اور امام وہ ہیں جو پوری کائنات کے سید اور سردار ہیں، نبیوں کے امام ہیں، سب سے اعلیٰ والا ہیں، بعد خدا قدرت تو ہی قصہ مختصر، پوری انسانیت میں سے اعلیٰ، اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب وہ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے وہ کھڑے ہیں جن کو اللہ نے کہا اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک حزب اللہ، یہ کامیاب ہیں، یہ متقی ہیں، یہ جنتی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اپنے رب سے راضی، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، کائنات کے سید بھی کہہ رہے ہیں، اللہ کی جماعت بھی کہہ رہی ہے، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہ اس کو معاف کر دے۔ عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ ہے، نبی علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، صحابہ پیچھے دعا مانگ رہے ہیں، اس سے بڑا رتبہ
नहीं हो सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कह रहे अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू, अल्लाह इसको बख्श दे, इस पे रहम फरमा। सहाबा भी कह रहे हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू, अल्लाह इसको बख्श दे, इस पे रहम फरमा। अर्श वाला कहता है नहीं, चूंकि अर्श वाला किसी का मोहताज, किसी के सामने बेबस, किसी की मोहब्बत में, किसी की दुश्मनी में, अल्लाह को किसी की कोई परवाह नहीं है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। मांगने वाला कोई भी हो, कहने वाला कोई भी हो, सिफारिश करने वाला कोई भी हो, देखा जाएगा जिसकी सिफारिश की जा रही उसकी अमल क्या है। हम कहते हैं जी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश करेंगे, सही है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम भी कुछ करेंगे ना करें, या सुखा हम कहते हैं कि बस कलमा पढ़ लिया, नबी से हमारे नबी के सोने की उम्मत है, कोई फायदा नहीं है। जब तक ईमान ना हुआ, जब तक नेक अमाल ना हुए, जब तक शिर्क से न बचे, कुफर से न बचे, अल्लाह रसूल की इताअत फरमाबरदारी न की। ये अब्दुल्लाह बिन उबई था, आपके पीछे नमाजें भी पढ़ता था, आपके पीछे जुमे भी पढ़ता था, आपकी मजलिस में भी आता था और आपके लिए दुआएं की जा रही है, लेकिन इसका अंदर नहीं बदला, तो इसको इस नमाज जनाजा का कोई फायदा नहीं होगा। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। हम अपनी इस्लाह करें, अपने किरदार के गादी बने, हम अपने आप को समझें, ईमान की दौलत को लाएं और नेक अमाल से अपनी जिंदगी को मुसय्यन करें, ताकि ये हमारी दुनिया ये वाली भी कामयाब हो और आगे वाली मंजिलें भी आसान हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।